السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمر اسلامک کوئز 2025 گروپ اے کے طلباء کے لیے یہ آڈیو ریکارڈنگ کیا جا رہا ہے۔ اس میں تمام گروپ اے کے سوالات پڑھے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جوابات بھی پڑھے جائیں گے، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہے یا جس میں کچھ باتیں سمجھانے کی چیز ہے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور سمجھایا جائے گا، تاکہ وہ بچے جن کو کوئی قسم کی سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے وہ اس کو سن کر اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ کے یاد کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ آڈیو کئی قسطوں میں مشتمل ہوگی اور اس کا لنک گروپ میں شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو نمبر وائز سے سنیں اور اس میں جو مشکل الفاظ ہے اس کا حل کیا جائے گا، اس کے بارے میں مختصر سمجھایا جائے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایگزام اب 1 جون سے بڑھا کر 2 جون کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ سب 2 جون 2025 یعنی سوموار کے دن انشاءاللہ ایگزام میں شرکت کریں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں گروپ اے کے سوالات اور اس کے جوابات۔ سوال نمبر 1، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا توحید ربوبیت، دوسرا توحید الوہیت، اور تیسرا توحید اسماء و صفات۔ اس کی مختصر تعریف یہ ہے، توحید ربوبیت یعنی اللہ کو رب جاننا، الوہیت اللہ کو الہ ماننا، اور اسماء و صفات یعنی اللہ کے جو اسماء ہے، جو اللہ کے نام ہیں، صفاتی نام ہیں، ان کے بارے میں جاننا۔ چونکہ اس میں مزید نہیں دیا گیا ہے لہٰذا آپ اتنا ہی یاد رکھیں انشاءاللہ، پھر اگلے گروپ بی میں اس کی تشریح آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 2، شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ اکبر کہتے ہیں بڑے کو اور اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، یعنی کچھ شرک ایسے ہیں جو بہت بڑا شرک ہے اور کچھ ایسے شرک ہیں جو چھوٹے پیمانے پہ ہیں۔ بڑے شرک ایسے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی دعائیں مانگنا، یا کسی کے لیے سجدہ کرنا، یا کسی کے لیے قیام کرنا، رکوع کرنا وغیرہ، یہ سارے شرک اکبر کہتے ہیں، جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شرک اصغر یعنی ایسا شرک جو چھوٹے پیمانے پہ ہے اور اللہ سے وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 3، کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود نہیں ہے، البتہ اپنے سننے، دیکھنے اور جاننے کی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، یعنی عرش پہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو دیکھ رہا، سن رہا اور جان رہا ہے نا۔ اسی تعلق سے سورہ آیت الکرسی میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اللہ الرحمن علی العرش استویٰ۔ ہاں، جاننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لہٰذا اس کا جواب اسی طرح سے اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو آپ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے۔ رہی بات کہ جاننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جان رہا، دیکھ رہا، سن رہا ہے، اس کے علم میں ساری چیزیں موجود ہے۔
سوال نمبر 4، اللہ نے آسمان، زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ جواب 6 دنوں میں۔ سوال نمبر 5، آسمان اور زمین کی تعداد کتنی ہے؟ تعداد کہتے ہیں گنتی کے اعتبار سے کتنے ہیں۔ جواب، آسمان کی تعداد 7 ہے اور زمین کی تعداد بھی 7 ہے، قرآن میں اس کا اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، ان فرشتوں کے نام بتائے جو بہت ہی مشہور ہیں۔ مشہور یعنی بہت زیادہ شہرت یافتہ ہیں، جن کو لوگ جانتے ہیں۔ جواب، مشہور فرشتے 4 ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ دراصل یہ فرشتوں کے نام سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کی صفات ہیں، ان کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب ان کا کیا کام ہے اس تعلق سے چونکہ اس میں نہیں ہے، اس لیے آپ بس اتنا ہی یاد رکھیں، اور اگر اس کا جاننا ہی چاہتے ہیں تو آپ خود سے اس کے تعلق سے جانیں گے۔ سوال نمبر 7، کرامن کاتبین اور منکر نکیر کون ہے؟ کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جو لوگوں کے اچھے اور برے کاموں کو لکھتے ہیں اور صبح و شام انہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ منکر نکیر ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے جو مرنے والوں سے ابتدائی سوال و جواب کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں جاننے کی یہ ہے کہ یہ کرامن کاتبین اور منکر نکیر جو فرشتوں کے نام نہیں ہے بلکہ یہ صفات ہیں، یعنی کچھ فرشتے ایسے ہیں جو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معمور کر دیا ہے، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سوال و جواب کے لیے مقرر کیا ہے، ان کو سوال و جواب کا کام دیا ہے، جو قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں، ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ان فرشتوں کا نام کرامن کاتبین اور منکر نکیر ہے تو یہ نہیں، بلکہ ان کی صفات ہے یہ، یعنی وہ لوگ اس کام میں مقرر کر دی۔ کاتبین کا مطلب لکھنے والا ہوتا ہے، لہٰذا جو فرشتے انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ لگا دیا ہے، صبح و شام وہ ہر انسان کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں جاتا ہے، ان تمام کو وہ لکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور منکر نکیر قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں ہم جاننی چاہیے کہ کرامن کاتبین ہماری چیزوں کو لکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ کا کام نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کریں اور گناہ کے کام سے بچیں، تاکہ وہ فرشتے جب لکھیں گے تو نیکی کا کام لکھیں گے اور ہمارے نام اعمال میں گناہ کا کام نہیں رہے گا، تبھی ہم قیامت کے دن کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سے خوش بھی ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اور منکر نکیر قیامت کے یا قبر میں سوال و جواب کریں گے، لہٰذا ہمیں نیک کام کرتے رہنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا، اس طرح سے نیک کام کرنے چاہیے تاکہ جب فرشتے ہم سے سوال کریں گے قبر میں تو ہم ان کا جواب دے سکیں۔ اگر نیک انسان ہوگا تو آسانی کے ساتھ جواب دے گا، اور اگر برا انسان ہوگا، گناہ کا کام کرنے والا انسان ہوگا تو وہ بہت مشکل ہے اس کے لیے، وہ جواب دے نہیں پائے گا، لہٰذا ہمیں ہمیشہ اچھا کام کرتے رہنی چاہیے۔ سوال نمبر 8، روح الامین اور روح القدس کس فرشتے کو کہتے ہیں؟ جواب، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بہت مشہور فرشتے ہیں، بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے انہیں روح الامین بھی کہا گیا ہے اور روح القدس بھی کہا گیا ہے۔ یہ ان کا اصل کام تھا کہ یہ تمام نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے، رسولوں کے پاس اللہ کی جانب سے اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور وہ یہاں تک یعنی رسولوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اب وہ کب آتے ہیں تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں، جس کی طرف قرآن مجید کا اشارہ کیا گیا ہے۔ بہرحال ان کے تعلق سے مزید آپ کو خود سے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 9، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 600 بازو عطا کیا ہے، پر عطا کیا ہے، تو جس طرح کے اس پر سے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو پر عطا کیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا 600 پر ہے۔ سوال نمبر 10، عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں؟ جواب، 4 ہیں۔ عرش الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کو کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں؟ 4 فرشتے، فی الوقت 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن ان میں 4 کا اضافہ ہوگا جس سے ان کی تعداد 8 ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن مزید اور 4 اس میں جڑ جائیں گے
جس سے ان کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ سوال نمبر 11، آسمانی کتابوں کی تعداد اور ان کے نام کیا ہیں اور یہ کتابیں کن نبیوں پر اتری؟ آسمانی کتاب سے مراد اللہ کی جانب سے جو کتابیں انبیاء کو دی گئی تھی ان کو آسمانی کتاب کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال اس میں آسمانی کتابوں کی تعداد اور ان کے نام کیا ہے؟ آسمانی کتابوں کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی کتنی کتابیں نازل ہوئی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ مشہور 4 کتابیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہے یا ہم جس کو قرآن حدیث کے مطالعے سے جانتے ہیں، وہ 4 کتابیں ہیں: توریت، زبور، انجیل، قرآن کریم۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ اب رہی بات کس کے بارے میں مزید کچھ معلومات، جیسا کہ کیا ہم ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے۔ تمام کتابوں پر ہم اس بات کا ایمان لائیں گے کہ ساری کتابیں اللہ کی جانب سے ہے۔ اس سے مزید اور بھی کتابیں ہیں جو صحف ابراہیم، صحف موسیٰ وغیرہ ہیں۔ ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی کتاب ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے صرف قرآن مجید پر عمل کرنا ہے، بقیہ کسی کتابوں پر عمل نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کے رسول کے طریقہ بتایا ہوا ہے۔ سوال نمبر 12، رسول اور نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب، رسول اور نبی کسے کہتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جواب، اس نیک انسان یعنی مرد کو نبی اور رسول کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا راستہ بتانے پر متعین اور مامور کیا اور ان کی طرف وحی کی۔ نبی اور رسول کا فرق بھی ہے، آپ اس کو اچھے پیمانے پہ جاننے کے لیے مزید دوسری کتابوں میں پائیں گے، لیکن تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ رسول اور نبی اس کے اندر فرق ہے۔ رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دے کر بھیجا، اور نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پچھلے نبی کے شریعت کو جاری ساری رکھنے کے لیے بھیجا۔ اس کا ایک فرق یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے مزید اور بھی فرق ہے، انشاءاللہ آپ اگلے طور پہ جانیں گے۔ اور یہاں پہ انسان اور مرد اس لیے بریکٹ میں دے دیا گیا ہے کہ جتنے نبی اور رسول ہیں، جتنے نبی اور رسول سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہی مقرر کیا ہے، عورتوں میں کوئی نبی یا رسول نہیں ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اشارہ کیا گیا۔ اسی طرح سے بتایا گیا کہ ان کو دنیا میں لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا راستہ بتانے پر متعین اور مامور کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر وحی نازل ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو بھیجا کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو وہ دنیا کے لوگوں پہ یعنی اپنی امتیوں تک پہنچاتے تھے اور نیکی کی طرف بلاتے تھے اور بھلائی کا راستہ دکھاتے تھے اور برائی سے روکتے تھے اور ان سے منع کیا کرتے تھے، اور ان کی طرف وحی کی گئی، یعنی اللہ کی جانب سے ان کے اوپر وحی کی گئی، یعنی ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغام کو بھیجا کرتا تھا۔ سوال نمبر 13، اسرائیل کس نبی کا لقب تھا؟ جواب، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ سوال نمبر 14، کعبے کی تعمیر کس نے کی اور کس کے ساتھ مل کر کی؟ کعبہ جس کو ہم مسجد حرام بھی کہتے ہیں، جہاں حج کے لیے ہم تشریف لے کر جاتے تھے، جہاں جس کی طواف کی جاتی ہے، اور وہیں پہ صفا مروہ بھی ہے وغیرہ وغیرہ، اس تعلق سے آپ جانتے ہیں۔ تو کعبے کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے تعمیر کی۔ سوال نمبر 15، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایسے خلاف عادت جسے اللہ رب العزت نے انبیاء و رسول سے کے ہاتھوں ظاہر فرمایا اور جن کو انجام دینا عام انسانوں کے بس میں نہ ہوا، اسے معجزہ کہتے۔ معجزہ کہتے ہیں ایک ایسا کام جس کو انسان اس کام کو انجام نہیں دے سکتا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول سے معجزہ کو صادر فرمایا ہے، یعنی مطالبے پہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے، جس کو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کام کو انجام دے لے، یہ عام انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء اور رسول، انبیاء کسے کہتے ہیں؟ نبی کا جمع ہے انبیاء، اور رسول پڑھیں گے رسول کا جمع ہے، یعنی دنیا میں ایک نبی ایک رسول نہیں آئے، بلکہ بہت سارے انبیاء ہیں، بہت سارے رسول ہیں جن کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے معجزہ کو صادر کیا کرتا تھا۔ سوال نمبر 16، وہ کون نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جن، شیاطین وغیرہ تمام چیزوں پر
حکومت دی تھی یعنی جن پہ تمام وہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دیا تھا یا یہ طاقت دی تھی کہ وہ جن اور شیاطین وغیرہ پہ حکومت کیا کرتے تھے، یعنی وہ ساری چیزیں ان کی باتوں کو مانتے تھے۔ تو جواب ہے وہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن و شیاطین وغیرہ پہ حکومت دی تھی، وہ ان کی باتوں کو مانا کرتے تھے۔ آپ اس کو قرآن مجید کے مطالعہ کرنے سے پوری باتیں آپ سمجھ سکیں گے کہ جن و شیاطین وغیرہ، جن وغیرہ، شیاطین وغیرہ، چرند پرند وغیرہ بہت ساری چیزیں ان کے تابع ہوا کرتی تھی۔ سوال نمبر 17، اس نبی کا نام بتائیے جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور تمام لوگ قبر سے اٹھیں گے تو وہ ننگے بدن رہیں گے، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں رہے گا، اور اسی طرح سے نہ وہ کپڑے پہنے رہیں گے، اور سب کے سب خالی بدن رہیں گے۔ تو جب اللہ کے رسول اس بات کو فرما رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول، تب تو ہم عورتیں مارے شرم کے ہماری نگاہیں جھک جائے گی، ہم تو بہت شرم محسوس کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ یعنی قیامت کے دن کا حال یہ ہوگا، ایسے نفسی کا عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ ہوگی، کوئی کسی کی طرف سر اٹھا کے آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکے گا، سب کے سب پریشان ہوں گے، نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے میں کوئی کسی کی طرف دیکھنے اور تاک جہاں کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوگا، سب پریشان ہوں گے۔ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے لباس پہنانا شروع کرے گا تو سب سے پہلے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے لباس پہنائے گا۔ تو اس طرح سے 17 نمبر سوال تک یہ آڈیو کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلے ایپیسوڈ کے لیے یا اگلے آڈیو کے لیے آپ انتظار کریں گے لنک کا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو یاد کر کے اور ان کو اچھی طرح سے اسلامی معلومات کو مزید جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔